السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین مجلس، یہ ہماری اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس شب میں اپنے ذکر و شکر اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اکٹھا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ہم اور آپ اس وقت مدرسے کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ مدرسے کا جلسہ دستار بندی بھی ہے، جلسہ عید میلاد النبی بھی ہے۔ بہت سارے ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ تشریف لائے ہیں۔ اسٹیج پہ ہمارے بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ دور دراز سے آپ حضرات بھی حاضر ہوئے ہیں۔ یہ حاضری ہماری اور آپ کی بہت بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے۔ مجھے خود بہت خوشی ہوئی اس علاقے میں آ کے کہ میں نے بہت سارے اپنے ان علماء کو دیکھا
جن کو 25 سال پہلے پڑھایا تھا، آج ان سے ملاقات۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہی ہماری کمائی ہے۔ دنیا کی دولتیں تو آنی فانی ہیں، مگر علم دین کی برکتیں دنیا سے لے کے قبر اور قبر سے لے کے حشر تک میسر آتی ہیں۔ دین سے جڑے رہنا، دین کی خدمت کرنا، اسی سے ہماری اور آپ کی عزتیں وابستہ ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دوں، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس زمانے میں امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تھے، تو مدینہ شریف سے یہ مکے کے لیے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مکہ سے قریب مقام دجنان پہ پہنچے تو اپنے ساتھیوں سے کہا اپنی اپنی سواریوں سے اتر جاؤ۔ خود بھی اتر گئے، مقام دجنان پہ اپنی سواری سے اتر کے بیٹھ گئے۔ جو لوگ ساتھ میں تھے انہوں نے کہا امیر المومنین، اس صحرا میں بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی یادگار یہاں سے وابستہ ہے؟ کیوں آپ بیٹھ گئے؟ مکہ تو اب قریب آ چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں یادگار وابستہ ہے، تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ ایک زمانہ تھا جب میں امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں، خطاب کے بیٹے عمر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے باپ خطاب کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اپنے باپ خطاب کے چند اونٹوں کو میں چراتا تھا۔ میرے باپ بڑے سخت تھے، وہ مجھ سے کہتے تھے عمر ان چند اونٹوں کو ایک لائن میں سیدھا کھڑا کر دو، تو خطاب کے چند اونٹ بھی عمر سے سیدھے نہیں ہو پاتے تھے۔ ایک کو لاتا، کھڑا کرتا، دوسرے کو لانے جاتا تو پہلا والا بھاگ جاتا، پھر دوسرے کو پہلے والے کو لانے جاتا تو دوسرا ادھر ادھر ہو جاتا۔ میں اسی میں پریشان رہتا تھا، چند اونٹ بھی مجھ سے نہیں سنبھل پاتے تھے، اور مجھے اپنے باپ کا ہمیشہ خوف لگا رہتا تھا۔ وہ کہیں سے چھپ کے دیکھتے رہتے تھے، پھر آ کے میری پٹائی لگاتے تھے۔ لیکن میں جب سے رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا تو اب حال یہ ہے کہ بیٹھتا ہوں مدینے میں اور فیصلے ایران اور شام کے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مجھ سے ایران اور شام تک کے لوگ درست رہتے ہیں۔ جب تک میں مومن نہیں ہوا تھا، ایمان سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اپنے نبی کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا تھا، تو میری اتنی بھی حیثیت نہیں تھی کہ خطاب کے چند اونٹوں کو میں صحیح کر دوں۔ لیکن اللہ کے رسول کی صحبت جب سے ملی تو اب میرا حال یہ ہے کہ مدینے میں بیٹھ کر ایران اور شام کے میں لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں، دین کی خدمت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی وہی ہے جو دین سے وابستہ رہنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ میں اپنے علماء کرام بالخصوص جنہوں نے پڑھا ہے کسی طرح بھی مجھ سے، میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ اتنے لوگوں کا میں استاذ ہوں، ہاں یہ کہہ دیں کہ یہ میرے استاذ ہیں تو میرے لیے بہت شرف کی۔ تو مجھے اس وقت بہت خوشی ہوئی جب گیا کے علاقے میں ایک دیہات میں جانا ہوا۔ ایک شاگرد پڑھاتے تھے وہاں، تو میں نے ایسے ہی عموماً میں نہیں پوچھتا ہوں کیا آپ کی تنخواہ ہے، لیکن زبان سے نکل گیا کہ بیٹا تمہاری تنخواہ کتنی ہے، کتنا تنخواہ دیتے ہیں لوگ؟ تو اس بچے نے کہا کہ حضرت 7,000 روپے دے۔ میں نے کہا تم تو باصلاحیت تھے،
اچھے تھے پڑھنے میں، تمہاری تنخواہ تمہاری صلاحیت کے اعتبار سے بہت کم ہے، اگر تم کہو تو تمہارے لیے کوئی تمہارے معیار کی جگہ تلاش ہے، اچھی جگہ تلاش ہے۔ جی اس شاگرد نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر جھکا لیا، کچھ دیر تک وہ خاموش رہا، پھر اس نے سر اٹھایا اور اس نے کہا حضور میرے لیے کوئی جگہ نہ تلاشیں، میں بہت خوش ہوں، میں 5 سال پہلے اس آبادی میں آیا تھا پڑھانے، اور یہاں کے لوگ انتہائی گنوار جاہل اجڑ تھے، 5 سال تک میں نے ان کے پیچھے محنت کی ہے، الحمدللہ یہ 50% ٹھیک ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اگر میں یہاں سے چھوڑ کر اپنے فائدے کے لیے چلا جاؤں ہاں کہیں ہاں 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 تو جو میں نے محنت کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اور یہ لوگ پھر وہیں پلٹ کے آ جائیں گے جہاں یہ تھے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی معیشت صحیح کر لوں اور ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے پڑھایا ہے اس کو تقسیم کروں، رزق کا محافظ رب العالمین ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، میں اس وقت تک یہاں سے جانا نہیں چاہتا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ یہ پختہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گئے ہیں، اب یہ پیچھے لوٹ کے نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ اس طالب علم اور اس شاگرد کی بات سن کر میرے خود دل کے دریچے کھل گئے کہ اللہ جب ہمارے شاگرد اتنے نیک ہیں تو ان کی برکتوں سے آخرت میں ہمارا بھی مسئلہ حل ہو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ علماء کرام ایک سے ایک اس میں مخلص ہوتے ہیں، رہنا بھی چاہیے۔ میں اپنے ان علماء سے عرض کروں گا، اللہ نے ہمیں دولت اکٹھا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پروردگار اس روئے زمین پر اپنے دشمنوں کو روزی دیتا ہے، جو اس کو خدا نہیں مانتے ان کو بھی عزت دیتا ہے، اپنی زمین پہ رہنے دیتا ہے، انہیں روزی دیتا ہے، وہ اپنے دین کے خادموں کو کبھی بھوکا رکھے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس لیے ہمیں بہت اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی ضرورت ہے، بالخصوص اس زمانے میں۔ مولانا صاحب برا نہ مانیے گا، آپ حضرات بھائی ابھی نوجوان ہیں تو جذبات بھی بہت ہیں، لیکن نگاہ رکھیے داہنے بائیں کیا ہو رہا ہے۔ جی اگر ہم ایسے ہی غافل رہے تو ہمارے قدموں کی زمینیں بھی کھینچ کے لے کے چلے جائیں گے اور ہم صرف نعرے ہی لگاتے رہ جائیں گے۔ صحیح جی حالات ایسے بڑے بڑے ادارے لوگ کھول رہے ہیں، گھر گھر جا کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، ہم ہیں کہ ہم اپنے حجرے سے نکلنا نہیں چاہتے۔ صحیح صرف ہماری اتنی ذمہ داری نہیں، حالات کے اعتبار سے بہت زیادہ ہمیں متحرک رہنے کی ضرورت ہے، درد مند رہنے کی ضرورت ہے، آپس میں محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے۔ میں تو اپنے علماء سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وسعت رکھیں۔ بے شک بے شک۔ میں تو جلسوں میں جاتا ہوں نا تو دیکھتا ہوں کہ اسٹیج پہ بھی کئی پارٹی رہتی ہے، جی صحیح بات جی 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 پارٹی رہتی ہے۔ یا اللہ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ہم ہی اگر نہیں متحد رہیں گے تو ان کو کیا درس دیں گے ہم؟ بولیے۔ جی صحیح بات۔ ہاں میں مانتا ہوں مسائل میں اختلاف فروعی ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں، آپ کیوں گھبراتے ہیں اختلاف سے؟ آپ تو ہدایہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، مجھے بتائیے ہدایہ کا کوئی صفحہ ایسا ہو جس میں اختلاف نہ ہو؟ آپ ہی لوگ نہ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔
کوئی صفحہ ہے جس میں خلافاً لہما، خلافاً لابی یوسف، خلافاً لمحمد نہ رہتا ہو؟ اور امام ابو یوسف کون تھے؟ کون تھے امام ابو یوسف؟ ایسے ویسے شاگرد نہیں تھے. ہم لوگ تو شاگرد اگر بیمار ہو گیا تو ان کے والد کو فون کرتے ہیں، آئیے اپنے بچے کو لے جائیے، علاج کرائیے. ہم علاج نہیں کرا پاتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بولیے یہ نہ کرتے. امام ابو یوسف کی امام اعظم نے پرورش فرمائی. بے شک، سبحان اللہ. کیسی پرورش فرمائی ہے؟ خود فرماتے ہیں کہ میں یتیم تھا. میری والدہ نے جب میں تھوڑا ہوشیار ہوا تو ایک دھوبی کے وہاں ملازمت پہ لگا دیا، جاؤ وہیں کپڑا دھو، مزدوری کرو، ادھر سے ادھر کپڑا لے جاؤ. میں اپنا کرتا تھا. شام کو چند پیسے مجھے مزدوری کے ملتے تھے تو وہ لے کے میں اپنی والدہ کی خدمت میں آتا تھا. وہ سود کاٹتی تھیں تو کچھ اس سے پیسے ملتے تھے، کچھ میری مزدوری سے ملتے تھے، تو دونوں سے خرچ گھر کا چلتا تھا. جس راستے سے میں مزدوری کرنے جاتا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر پڑتا تھا. ایک دن میں نے جھانک کے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسائل شرعیہ بتا رہے ہیں اور ان کے سامنے ان کے تلامذہ سامعین بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرند بیٹھے ہوں، ایسے خاموشی سے جیسے آپ لوگ بیٹھے ایسے ہی سن رہے تھے. مجھے بہت اچھا لگا، میں بھی چلا گیا، بیٹھ گیا، اور مسائل اتنے اچھے لگے مجھے، وہ مجلس اتنی اچھی لگی کہ مجلس کے اختتام تک میں بیٹھا رہ گیا، اور پھر مجلس ختم ہو گئی، میں گھر آ گیا. آج میں پیسہ نہیں لے کے آیا کیونکہ آج میں نے مزدوری تو کی ہی نہیں. میری ماں نے برداشت کیا، کچھ بولی نہیں. لیکن دوسرے دن جب میں گیا تو پھر میں بجائے مزدوری پہ جانے کے امام صاحب کی مجلس میں آ گیا اور بیٹھا. پھر مجلس ختم ہونے تک بیٹھا رہا، مسائل شرعیہ سنتا رہا، اور پھر جب مجلس ختم ہوئی گھر آ گیا. اب میری والدہ کو تشویش ہوئی کہ یہ جاتا کہاں ہے، یہ پیسے کیوں نہیں لاتا، لگتا ہے کہیں کھیلنے لگ جاتا ہے. تیسرے دن میری والدہ خود میرے پیچھے پیچھے لگیں، اور جیسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں میں جا کے بیٹھا تو پیچھے سے میری والدہ بھی آ گئی مجلس میں، اور ارشاد فرماتی ہیں، نعمان یہ میرا یتیم بیٹا ہے، آپ نے اپنی مجلس میں اس کو پھنسا لیا، دن بھر یہیں رہتا ہے. میں بیوہ خاتون ہوں، یہ یتیم ہے، یہ مزدوری کرتا ہے تو اسی کی مزدوری سے اور میرے سود کاٹنے کے پیسے سے میری زندگی کی گاڑی چلتی ہے. آپ نے تو اپنے کام میں اسے لگا لیا، آپ میرے بیٹے کو میرے حوالے کریں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو یوسف کو دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ کتنے ذہین ہیں. ارشاد فرمایا، آپ اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ دیں، میں انہیں علم دین سکھاؤں گا. سبحان اللہ. مگر ان کی والدہ کے دل میں کوئی اہمیت علم کی نہیں. انہوں نے کہا، کون سا علم آپ پڑھاؤ گے، ہم تو بہت ضرورت مند ہیں اس وقت کام کے، مزدوری کے، پیسے کے، میرے بیٹے کو میرے حوالے کرو. تو امام ابو یوسف نے جب دیکھا کہ والدہ بہت سخت ہیں، فرمانے لگے، میں اس کو ایسا علم پڑھاؤں گا کہ یاکل الفالوز بدہن الفستق، کہ یہ روغن پستہ میں ایک دن آئے گا کہ فالودہ ڈبو کے کھائے گا، جو بادشاہوں کا کھانا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یعنی تم میرے پاس چھوڑ دو، یہ علم ایسا ہے کہ جو بادشاہوں کے دسترخوان تک پہنچا دے گا. آج بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ مولوی بنائیں گے اپنے بچے کو تو کتنا کمائے گا. کمائی کے لیے نہیں یہ علم ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی رضی اللہ تعالیٰ، تو جانتے ہیں ان کی والدہ کی زبان سے نکلا،
ھذا شیخ قد ذہب عقلہ، اس بوڑھے آدمی کی عقل مار گئی ہے. ہمارا یتیم بیٹا، اس کو بادشاہوں کے دسترخوان کا کھانے کا خواب دکھلا رہے ہیں. نہیں نہیں، مجھے پڑھانا نہیں ہے، میرے بیٹے کو میرے حوالے کرو. کتنی سختی. امام صاحب سمجھ گئے یہ ماننے والی نہیں ہے، تو فرمانے لگا اچھا ہی بتاؤ کتنی مزدوری پاتا ہے آپ کا بیٹا. بتانے لگی تو فرمانے لگے چلیں روزانہ نعمان آپ کے بیٹے کو پڑھائیں گے، اور جب شام ہوگی تو جتنی مزدوری پاتے تھے اتنی مزدوری اپنی جیب سے آپ کے بیٹے کو دیتے بھی رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تاریخ گواہ ہے امام ابو یوسف کو امام اعظم نے پڑھایا بھی، اور الٹے ان کو وظیفہ بھی دیا، اور شادی ہو گئی تو وظیفہ اور پڑھا بھی دیا کہ اب تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری بیوی بھی ہے. اتنا پڑھایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد امام ابو یوسف پوری دنیا اسلام کے قاضی الشرق والغرب، سبحان اللہ، چیف جسٹس ہوگا. پوری دنیا اسلام کے وہ قاضی القضات ہوئے. بغداد میں رہتے، اب جب قاضی القضات ہوئے، خلیفہ بغداد اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پہ انہیں کھانا کھلاتے. جب تک قاضی ابو یوسف صاحب نہیں آ جاتے دسترخوان پہ، خلیفہ بھی بادشاہ بھی کھانا نہیں کھاتا. اب دونوں ایک ساتھ کھاتے تھے. ایک دن روغن پستہ میں فالودہ ڈبو کے آیا. سبحان اللہ. فضحک ابو یوسف ہنسنے لگے. بادشاہ نے پوچھا کیوں قاضی صاحب یہ کھانا آپ کو پسند نہیں ہے، کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں پسند ہے، ہنس رہا ہوں اس لیے کہ جب میرے امام نے میری ماں سے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ دو، میں ایسا علم پڑھا رہا ہوں کہ جس کی بنیاد پہ روغن پستہ میں فالودہ ڈبو کے کھائے گا، تو میری ماں نے فرمایا تھا ھذا شیخ قد ذہب عقلہ، اس بوڑھے آدمی کی عقل مار گئی ہے. کاش اگر میری ماں آج زندہ ہوتی تو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتی کہ میرے امام اعظم اپنے باطنی نگاہوں سے وہاں تک دیکھتے ہیں جہاں تک ہم اپنی ظاہری نگاہوں سے. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، حضرت علامہ مسعود عالم صاحب قبلہ. مسعود عالم صاحب کا نعرہ نہ لگے، علماء اہل سنت کا لگے، سب بیٹھے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ برکاتی. حضرات یہی امام ابو یوسف ہیں. ایک تو مسئلے میں اختلاف ہے امام اعظم سے، سینکڑوں مسائل میں ہو سکتے ہیں اختلاف اگر آپ تلاشیں گے. کس سے؟ امام اعظم سے. مگر امام صاحب نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میں نے ہی تمہیں پڑھایا ہے، خرچ دیا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، اور میرے ہی خلاف تم اپنا الگ نظریہ رکھتے ہو. کہیں ثابت ہے؟ برداشت کیا. تو کبھی کسی نئے فروعی مسئلے میں اگر کوئی کسی ہمارے بزرگ کا تفرد ہو جائے برداشت کر لیا. جھگڑے نہ کریے، آپس میں دوریاں نہ پیدا کیجیے. جتنے بھی زمانہ جتنا آگے بڑھے گا اختلاف بڑھ سکتا ہے. کسی نئے مسئلے میں تحقیق میں آپ کی رائے کچھ ہو سکتی ہے، ان کی رائے کچھ ہو سکتی ہے. یہ ممکن ہے کسی غیر منصوص مسئلے میں، لیکن میرے بھائی اختلاف رائے کے باوجود بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست بنے رہیے. جینے کا یہی راستہ. ورنہ اگر آپ یہ سوچیں کہ میری جو تحقیق ہے اسی پر پوری دنیا سر جھکا لے، کبھی ایسا نہیں. یا میرے استاذ نے جو کہا اسی پر پوری دنیا عمل کر لے، کبھی نہیں ہوگا. امام اعظم ہی کی بات میں پھر بتا دوں آپ کو، میں خاص کر اپنے علماء کرام کو سمجھا رہا ہوں. امام صاحب کے بیٹے تھے حماد، امام حماد. ایک محدث تھے جن کا نام تھا لیث بن ابو سلیم، یا ابی سلیم کہہ لیں.
ان کے ہاں آتے جاتے تھے. کیا تشریف لا رہے ہیں؟ وہ آتے جاتے تھے ان کے وہاں. ایک دن وہ گئے تو محدث صاحب نے بڑی جلی کٹی سنائی امام حماد. کیا کہا حماد جانتے ہو جہنم کے 7 دروازے اللہ نے بنائے ہیں. ایک دروازہ فرقہ مرجئہ کے لیے بنایا ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ فرقہ مرجئہ سے، یہ کہنا تھا. تاریخاً انہوں نے یہ بات کہی، نام نہیں لیا. بیٹھے تشریف. تو انہوں نے کہا کہ محدث صاحب آپ جانتے ہیں فرقہ مرجئہ کسے کہتے ہیں؟ ان کا تم ہی بتاؤ کس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فرقہ مرجئہ اس فرقوں کو کہتے ہیں جس سے پوچھا جائے کہ تم مومن ہو یا کافر ہو تو وہ یہ کہے کہ ارجو ان اکون مومنا. صاحب تشریف لا رہے ہیں، آ جائیں. کھڑے ہو جائیں. پیر طریقت رہبر راہ شریعت سیدی سرکار بابو حضور کی آمد ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فیضان مشائخ اہل سنت، فیضان خانقاہ سمرقندیہ، فیضان سیدی سرکار حضور عالی، فیضان سرکار بابو حضور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ حضرات تشریف رکھیں، درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گفتگو کیا چل رہی تھی، بات مکمل کر دوں پھر میں اپنی بات کچھ عرض کروں آپ سے. کہ امام حماد سے انہوں نے کہا کہ 7 دروازے جہنم کے بنائے، ایک دروازہ مرجئہ کے لیے. انہوں نے کہا مرجئہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کہا تم ہی بتاؤ. انہوں نے کہا فرقہ مرجئہ اس فرقے کو کہا جاتا ہے، اس سے اگر پوچھو کہ کیا تم مومن ہو تو کہے کہ ارجو ان اکون مومنا، مجھے امید ہے کہ میں مومن ہوں. یقین نہ رکھے. وہ خاموش ہو گئے، کچھ بولے نہیں. کچھ ہی دنوں کے بعد اس محدث کا انتقال ہو گیا. امام اعظم جنازے میں گئے. جنازہ پڑھ کے جب آئے تو اپنے بیٹے امام حماد سے پوچھا حماد تم جنازے میں نظر نہیں آئے، کہاں تھے؟ کہا کہ جنازے میں نہیں گیا تھا. کہا کیوں؟ کہا آپ سے اختلاف رائے رکھتے تھے، طبیعت گوارا نہیں کی ان کے جنازے میں جانے کی. تو امام اعظم جلال میں آ گئے. ارشاد فرماتے ہیں حماد کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان یجتمع الناس کلهم علی رائے ابیک؟ کلا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے باپ کی رائے پر پوری دنیا اپنی گردن جھکا لے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. کیا بات. سب لوگ ایک مذہب ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے مگر تمہیں جنازے میں جانا چاہیے. کوئی ضروری نہیں 100% آپ ہم سے متفق ہو جائیں، لیکن پھر بھی ہمیں آپ کی قدر کرنا ضروری ہے. کیوں؟ آپ اہل سنت و جماعت. مختلف ہوتے ہیں کچھ مسائل میں، کہیں محفل سما ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں اور کوئی مسئلہ ہے، کچھ پیرانے طریقت تو وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن سب یہ دیکھیے کہ اپنے ہیں تو برداشت کر لیا کیجئے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 100% اپنے مزاج کے مطابق چلائیں گے، نہیں چل پائے گی، رسی ٹوٹ جائے گی، پھر آپ متفرق ہو جائیں گے. اور جب آپ مختلف ہو جائیں گے تو جانتے ہیں اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر پائیں گے. آپ کی طاقت اپنوں ہی کے خلاف ہمیشہ صرف ہوتی رہے. اس لیے
بجائے اپنی طاقت اپنوں کے خلاف صرف کرنے کے آپ تعمیر میں لگائیے۔ ضرورت ہے اس بات کی، میں آپ حضرات سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے ادارے نہیں کھول سکتے، آپ اپنے علاقوں میں دیکھیے، آج میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے ادارے لوگوں کے چل رہے ہیں۔ ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں بچے کیوں نہیں، کہتے ہیں سب یو پی بھاگ جاتے ہیں۔ بھئی دوسرے مکتب فکر کے وہاں کیوں نہیں بھاگ کے جاتے بچے؟ یہیں آپ کے ہمارے خود مسٹر صاحب، حاجی مسٹر صاحب ٹاٹا جمشید پور میں مدرسہ چلا رہے ہیں، مرکزی دارالقرات کے نام سے۔ آپ یقین مانیں یو پی کے بچے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ پتہ لگا لیجیے کیوں؟ انہوں نے نظم و ضبط رکھا ہے تعلیم کا، رہنے کا، کھانے پینے کا، تو طلبہ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے ان اداروں کو آپ مضبوط بنائیں۔ میں اپنی گفتگو یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ ادارے جو ہیں، یہ ادارے یہ بے اصل نہیں ہیں، ان اداروں کی اصل سید الانبیاء کے اس جامعہ سے ملتی ہے جس کو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کھولا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت مسجد نبوی، اس کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، ستون کھجور کے تنوں کے تھے، زمین کچی تھی، لیکن پڑھنے والے ہزاروں صحابہ کرام تھے۔ کوئی دنیا میں ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جس میں ایک ہی استاذ مختلف علوم و فنون کو اپنے شاگردوں کو پڑھا دیتا ہو، لیکن اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی اور جامعہ مسجد نبوی تھی کہ جس میں اللہ کے رسول اکیلے بیٹھ کر صحابہ کو پڑھاتے، اور پڑھایا کیسے آپ نے؟ کسی کو خلافت کی تعلیم دی۔ یہ ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و حیدر ہیں، نبی نے انہیں خلافت کی تعلیم دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، زید بن ثابت ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ ان کو محدث بھی بنایا، ان میں بعض کو فقیہ بھی بنایا، ان میں بعض کو سید المفسرین بھی بنایا، زید بن ثابت کو میراث کا ماہر بنایا۔ اسی مسجد میں بیٹھنے والوں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، خالد بن ولید ہیں۔ نبی نے ان کو سپہ سالاری کی تعلیم دی۔ اسی مسجد میں بیٹھنے والوں میں حضرت ابو دردہ جیسے صحابی رسول ہیں، حضرت ابو ذر غفاری جیسے صحابی رسول ہیں، جن کے دن روزوں میں کٹتے تھے، راتیں نمازوں میں کٹتی تھیں، جنہیں زمانہ صوفی اسلام اور مسیح اسلام کہتا تھا۔ نبی نے انہیں تصوف کی تعلیم۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کرو، ایک استاذ ہیں، ایک معلم ہیں، سید الانبیاء کی اکیلے ذات ہے، وہ پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے خلافت کی بھی تعلیم لے رہے ہیں، حدیث کی بھی تعلیم لے رہے ہیں، تفسیر کی بھی تعلیم لے رہے ہیں، فقہ بھی پڑھ رہے ہیں، تصوف بھی پڑھ رہے ہیں، اور سپہ سالاری کی بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس زمانے میں معمولی بات نہیں تھی، یہ دلوں کا انقلاب تھا۔ آپ ذرا ماحول تو دیکھیں، حضرت ابراہیم شام میں آئے تھے، ان کا علاقہ تبلیغ ملک شام تھا۔ شام کا علاقہ نہروں کا علاقہ، سبزوں کا علاقہ، زمین ہموار تھی، لوگوں کے دل بھی نرم تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یونان کی سرزمین پہ بھیجے گئے تھے۔ یونان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے 500 سال پہلے علم کا مرکز رہ چکا تھا۔ سقراط وہیں پیدا ہوا، بقراط وہیں پیدا ہوا، افلاطون جیسا فلسفی وہیں پیدا ہوا، جالینوس جیسا حکیم وہیں پیدا ہوا۔ یہ یونان پڑھے لکھے لوگوں کی سرزمین تھی۔ پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا، وہ اشارے میں سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سرزمین پہ تشریف لائے وہ ہموار سرزمین تھی، وہ نرم سرزمین تھی، لوگوں کے دل بھی نرم تھے۔ نرم دل لوگوں کو سمجھانا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہمارے سرکار جس سرزمین پہ تشریف لائے تھے وہ شام کی نرم سرزمین نہیں تھی، وہ عرب کے پتھروں کی سرزمین تھی۔
وہ سنگریزی علاقے تھے، وہ پتھریلی سرزمین تھی. اور میرے بھائیوں، اگر زمین سخت تھی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جنہیں کچھ سمجھانا تھا، جنہیں بتانا تھا، جنہیں سکھانا تھا، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت. بے شک. وہ یونان کے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. ان کے زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا. یہ جاہلوں کے زمانے کے لوگ تھے، یہ بے پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ عرابی تھے، یہ گنوار تھے. لیکن اکیلے صرف 23 سالہ ظاہری نبوی زندگی میں نبی نے ایسا انقلاب برپا کیا، دلوں کا انقلاب، علم کا انقلاب. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں صحابہ علم کے ایسے دل دادا ہو گئے. اللہ اکبر. یہ آج یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، کوئی بغیر بخاری پڑھے عالم نہیں ہوتا، مسلم پڑھے عالم نہیں ہوتا. آج لاکھوں حدیثیں اگر کتابوں میں محفوظ ہیں، ہزار حدیثیں کتابوں میں محفوظ ہیں، تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ انہی صحابہ کے مرہون منت ہیں جنہوں نے یاد کر کے سرکار سے ہم لوگوں تک رسول اللہ کی حدیثیں اور ایسے پہنچایا. نہیں میرے بھائی، آپ تو جانتے ہیں ہم لوگ اردو میں ہنسنا کہتے ہیں، کسی طرح بھی ہنسنے تو اس کو ہنسنا کہتے ہیں، مسکرانا. لیکن عربی میں سب کے لیے الگ الگ لفظ ہیں. اگر اس طرح کوئی مسکرائے کہ دانت ظاہر نہ ہو، آواز بھی نہ نکلے، تو عربی میں اس کو تبسم کہتے ہیں. اگر کوئی ہنسے اس طرح کہ آواز نہ نکلے لیکن دانت ظاہر ہو جائے تو عربی میں اس کو ضحک کہتے ہیں. اگر کوئی ہنسے اس طرح کی آواز بھی نکلے اور دانت بھی ظاہر ہوں تو اس کو قہقہہ کہتے ہیں. ہمارے سرکار کبھی قہقہہ نہیں لگاتے تھے، یہ آپ کی شان کے خلاف تھا. ہاں عموماً تبسم فرماتے، لیکن کبھی کبھی جب بہت خوش ہوتے تو ضحک بھی فرماتے، دندان مبارک ظاہر ہو جاتے. اب آپ غور کریں، اگر کسی حدیث کو سرکار نے تبسم فرما کر اس طرح مسکرا کے بیان فرمایا کہ دندان مبارک ظاہر نہیں ہوئے، نہ آواز نکلی، تو صحابہ نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو اس کے لیے فتبسم رسول اللہ کہا، اس کے لیے فضحک النبی نہیں کہا. اور اگر دندان مبارک ظاہر ہو گئے تو معلوم ہے اس کے لیے فضحک النبی کہا، فتبسم رسول اللہ نہیں کہا. یہ صحابہ کرام اتنے امین تھے علم کے رسول اللہ کے کہ انہوں نے سرکار سے جو کچھ بھی سیکھا، جو کچھ پڑھا، اللہ کے رسول کی احادیث کریمہ کو تو امت مسلمہ تک پہنچایا ہی، اس انداز کو بھی پہنچایا جس انداز سے سید الانبیاء نے بیان کیا تھا، جس کیفیت سے بیان کیا تھا. یہ امت کے ایسے امین تھے، اللہ کے رسول نے ایسا شوق پیدا کر دیا ان کے اندر علم کا کہ جو قوم پڑھی لکھی نہیں تھی، علم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، وہی قیامت تک کے مسلمانوں کے ہادی اور رہنما بنا دیے گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ عدل و انصاف کے ستارے ہیں، ان میں سے تم جن کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت اور رہنمائی پا جاؤ گے. آج آپ کے یہاں ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس میں بھیجا بھی مولانا شہباز صاحب نے کہ موئے مبارک کی زیارت، کہ موئے مبارک کی زیارت جانتے ہیں کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بڑے سخت تھے لوگ مکے کے، لیکن اتنی سختیوں کے باوجود بھی جب سرکار صلح حدیبیہ کے حدیبیہ یعنی 7 ہجری میں جب سرکار عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا، مکے والوں نے روک دیا اور ایسا لگتا تھا جنگ ہو جائے گی. لوگوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا نمائندہ بنا کر کہ عروہ بن مسعود، ان کو عروہ بن مسعود بہت تجربہ کار تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. مکے والوں نے کہا آپ شاہ ایران کے وہاں آتے جاتے ہیں، آپ شاہ روم قیصر کے وہاں آتے جاتے ہیں، شاہ حبشہ نجاشی کے وہاں آتے جاتے ہیں، آپ کو گفتگو کرنے میں مہارت ہے، آپ جائیے محمد عربی سے بات کیجئے، اگر صلح کا مسئلہ آئے تو صلح کر لیجئے گا، جنگ کی بات آئے تو جنگ کا معاہدہ کر لیجئے گا، ہم آپ کی بات مانیں گے. عروہ بن مسعود آئے حدیبیہ کے مقام پہ، 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے.
اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کے باتیں ہوئیں ان کی، پھر جب گئے تو جا کے جو بیان دیا مکے والوں کے پاس، ان کے الفاظ آج بھی احادیث کریمہ میں موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا واللہ انی جئت قیصر و کسرا والنجاشی واللہ ما رأیت احدا یعظم کما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ اے مکے والو، تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے اور محمد عربی کے پاس بھیجا تھا۔ سنو، میں بلا شبہ بہت تجربہ کار ہوں، میں نے بادشاہوں کے وہاں بہت چکر لگائے ہیں، میرا آنا جانا بہت ہوا ہے، میں شاہ روم قیصر کے وہاں بارہا آ جا چکا ہوں، شاہ ایران کسرا کے وہاں جا چکا ہوں، شاہ حبشہ نجاشی کے وہاں جا چکا ہوں، لیکن بخدا جو تعظیم میں نے آج محمد عربی کی ان کے ماننے والوں میں دیکھی ہے، وہ خطاب کے بیٹے عمر جو اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ کے قتل کے در پہ تھے، محمد کے قتل کے در پہ تھے، آج میں نے عمر جیسے 1400 لوگوں کو دیکھا ہے کہ محمد عربی اگر تھوک دیتے ہیں تو ان کا تھوک ان کے ماننے والے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ انہو لا یبسق بساقا ولا یتنخم نخاما الا تلقوا بأکفہم فمسعوا بہا وجوہہم واجسادہم۔ آج ان کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے نبی اگر تھوک دیتے ہیں تو ان کا لعاب دہن اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے چہرے پہ ملنے میں فخر سمجھتے ہیں۔ جب ان کے نبی وضو کرتے ہیں تو ان کے ماننے والے اپنے نبی کا غسالہ جو ان کے جسم سے نکلتا ہے، وضو کا پانی، وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے برتنوں کی لائن لگا دیتے ہیں۔ جب وہ جمع کر لیتے ہیں تو سب تقسیم کرتے ہیں آپس میں، اور تقسیم کر کے اگر کسی بھائی کو نہیں مل پاتا ہے تو اپنے بھائی کے تر ہاتھ پہ ہاتھ مل کر اپنے چہرے پہ ملنے میں فخر سمجھتا ہے۔ اگر ان کے نبی اپنا سر مڈاتے ہیں، اپنے بال ترشواتے ہیں، تو ان کے ماننے والے اپنے نبی کا ایک ایک بال بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ کوئی اپنی شیشی میں رکھ لیتا ہے، کوئی اپنی ٹوپی میں رکھ لیتا ہے، کوئی اپنے امامے میں رکھ لیتا ہے، کوئی اپنے کپڑے میں رکھ کر گرہ لگا لیتا ہے۔ اے مکے کے لوگوں، تم نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا تھا کہ چاہے تو آپ صلح کا معاہدہ کرو، چاہے جنگ کا، میں محمد عربی سے اب تمہیں جنگ کے بارے میں کبھی مشورہ نہیں دوں گا۔ جب ان کے پاس ایسے دیوانے ہیں کہ جو اپنے نبی کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے تو اپنے نبی کا خون کب زمین پہ گرنے دیں گے؟ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، محمد عربی سے جنگ نہ کرو، صلح کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ عروہ بن مسعود کے مشورے اور بعض دوسرے لوگوں کے مشورے کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ میرے بھائیوں، آج ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تبرکات کی عظمت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں، یہ بے اصل نہیں ہے، یہ ہمارے صحابہ کی سنت اور ان کی یادگار۔ یہ محبتوں میں اسی سے تو جلا ملتی ہے، اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں تاکہ ہماری غفلتیں دور ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ بہت سا اچھی خاصی تعداد میں آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، حالانکہ یہ علاقہ علماء کی کان ہے، ایک سے ایک بڑے بڑے عالم ہیں اس علاقے میں۔ ابھی بقیت السلف مخدوم گرامی مرتبت حضرت علامہ مفتی مناظر اہل سنت مفتی مطیع الرحمن صاحب قبلہ تشریف لائے تھے۔ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ پوری جماعت اہل سنت کو ان پہ ناز ہے۔ یہ ہماری جماعت کی امانت ہے، جب کہیں مناظرے کی پورے ہندوستان میں کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو سب کی نگاہ ہے مناظر اہل سنت حضرت مفتی مطیع الرحمن صاحب کی طرف۔ ہمارے وہ استاذ نہیں ہیں، ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن ان کی خدمتوں کی بنیاد پر ان کی دستبوسی کرنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جماعت اہل سنت پر ان کا احسان، وہ نمائندہ ہے جماعت اہل سنت کے۔ ایسے علماء کی قدر کرنا، عزت کرنا ہمارا یہ فریضہ ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس ادارے کے وہ سرپرست مشیر اعلیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں اپنے ان سامعین سے عرض کروں گا
मुबारक पुर का नाम तो आप जानते हैं ना, इतने उलमा हैं, बहुत सारे लोग तो मुबारक पुर आपकी दस्तार में भी गए होंगे, बोलिए गए हैं ना, मुबारक पुर देखा है। कैसे बना मुबारकपुर? मुबारकपुर बना अशरफिया तो ये मुहाल नहीं है कि दूसरा मदरसा ना बन सके। आप भी इखलास से खड़े हो जाएं तो हाफिज मिल्लत की गुलामी में एक बहुत बड़ा इदारा बना सकते हैं। और हम एक बात और अर्ज करते हैं, आप कभी ये ना सोचिए कि भाई मुबारकपुर के लोग बहुत मालदार हैं उससे बना है अशरफिया। नहीं, अशरफिया पैसों से नहीं बना है, हाफिज मिल्लत और अहले मुबारकपुर की मोहब्बतों और इखलास से बना। ऐसे तो अब आते, जिस ज़माने में हाफिज मिल्लत ने 1972 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, हाफिज मिल्लत ने उसका मंसूबा बनाया और बाहर बड़ी लंबी ज़मीन एक्वायर की मदरसा बनाने के लिए। हज़रत सैयद साहब क़िबला अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए, इनका सायात दराज फरमाए, ये भी जामिया अशरफिया के तालीम याफ्ता हैं। आपने जामिया अशरफिया में पढ़ा है, जामिया अशरफिया को गौर से देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया अशरफिया से मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, इनके फैज़ान को आमो ताम फरमाए। हाफिज़ मिल्लत चंदा करने लगे मुबारकपुर में। एक साहब ने कहा हजरत आज हमारे यहाँ आइए चंदा करने। हजरत ने कहा ठीक है आ जाएंगे। गए अपने अहबाब के साथ, उन्होंने चादर बिछाई, बैठे और वो क्या बोलते हैं आपके यहाँ जो औरतें बनाती थी ना, वो ढकिया बोलते हैं हमारे यहाँ, वो पहले वो बनाती थी बर्तन है ना, वो इसका कास वगैरह का, तो उसमें बहुत बड़े बर्तन में वो घर में जितना रुपया था सब रख के लेके आ गए। उन्होंने कहा हजरत जितना हमारे घर में पैसा था सब ला के आपके सामने रख दिया, ये अशरफिया के लिए। हजरत ने कहा नहीं 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 नहीं, इस तरह तो हम चंदा नहीं करते भाई, कि आपका सारा पैसा उठा ले जाए, फिर आप तिजारत कैसे करेंगे? नहीं, चलिए एक मुट्ठा इसमें से ले लेते हैं, आप ले जाइए इसको, हमने कबूल कर लिया। उन्होंने कहा नहीं हुजूर इसको कबूल करना पड़ेगा आपको। हजरत ने कहा कितना है? आज 37,000 रुपया। 1972 की बात है, 37,000 1972 का, आज के इस जमाने का 37 लाख से ज्यादा। बोलिए है नहीं है? हजरत ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, इस तरह हम चंदा नहीं करते भाई, इसको ले जाइए। उन्होंने एक बात कह दी कि हुजूर ये बताइए कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सारा असासा सरकार की खिदमत में ला के पेश किया था तो क्या सरकार ने रद्द कर दिया था, कबूल नहीं किया था? तो आप भी कबूल कर लीजिए। तो हज़रत मजबूर हो गए, कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। ठीक है साहब, मजलिस बर्खास्त हो गई। रात में अजीब इत्तेफाक, उसी रात जिन्होंने चंदा दिया था इतना बड़ा, उनकी बीवी की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई, सुबह को डॉक्टर के पास ले गए, पूरा शोर हो गया था कि फलां साहब ने 37,000 रुपया अशरफिया को चंदा दिया, पूरा घर का असासा उठा के दे दिया। तो डॉक्टर के पास लेके गए वो अपनी बीवी को कि डॉक्टर साहब इनकी तबीयत रात में ख़राब हो गई, ज़रा दवा दे दें। उन्होंने दवा तजवीज़ किया और दवा की पुड़िया जब देने लगे तो इन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब पैसे कितने हुए? डॉक्टर ने कहा 7 रुपये। इन्होंने कहा आज हमारे पास 7 रुपये नहीं है, बाद में देंगे। तो डॉक्टर की ज़ुबान से निकला कि अशरफिया में चंदा देने के लिए 37,000 रुपये तुम्हारे पास हैं और बीवी के इलाज के लिए 7 रुपये भी तुम्हारे पास नहीं है। बस इस शख्स ने जब सुना तो गैरत आई और दवा वहीं डॉक्टर के मेज पे उसके सामने फेंकी और बीवी का हाथ पकड़ा और कहा चल अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं हाफिज मिल्लत की दुआ से, तेरा इलाज हाफिज मिल्लत की दुआ है। मेरे भाइयों, वो शख्स जिसने अपना पूरा सरमाया अशरफिया में दिया था, वो चंद सालों में मुबारकपुर का सबसे बड़ा
امیر ترین انسان ثابت ہوا، وہ فقیر نہیں ہوا، وہ ضرورت مند نہیں ہوا، اللہ نے اس کو ایسا نوازا کہ اشرفیہ تو بنا ہی، ساتھ ہی ساتھ وہ بھی بن گیا۔ اشرفیہ کا یہ وجود اس بات کی دلیل ہے، یہ ہمارے فارغین بتائیں گے کہ آپ بھی اگر بڑے بڑے ادارے کھولیں، چلائیں، اس کو اور فروغ دیں تو انشاءاللہ آپ کی مالی حیثیت اور کمزور نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں آپ کا نام بھی روشن ہوگا اور آخرت میں اللہ وہ اجر عطا فرمائے گا کہ پھر آپ دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے کہ دین کی خدمتوں کا صلہ کتنا ملتا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت کہ آپ نے بہت اچھا مدرسہ بنایا، اس کو اندر سے بھی تعلیمی اعتبار سے بھی بہتر بنائیے اور تنخواہوں پہ بھی غور کیا۔ دیکھیے مجھ سے کسی نے کہا ہوا نہیں ہے، نہ میں نے کسی سے پوچھا ہے کہ تنخواہ کیا، یہ سب میرا کام نہیں، لیکن میں ہر جگہ کہتا ہوں۔ بمبئی گیا تو جہاں ٹھہرتا ہوں کبھی کبھی ایک ہمارے شاگرد ہیں، ان سے ایک دن پوچھ لیا بھائی تمہاری تنخواہ بہت کھلاتے پلاتے ہو، تم کتنا پاتے ہو تنخواہ؟ کہیں گے 5,000۔ 5,000 بمبئی میں 5,000؟ میں نے کہا جمعہ میں کتنا ہوتا ہے چندہ؟ بولے 22,000 23,000 ایک جمعہ میں، تو قریب 1,00,000 روپیہ ہو گیا مہینے۔ میں نے کہا اچھا ٹرسٹی لوگ کون ہے بلاؤ ذرا۔ وہ پتہ چلا یہ ہمارے سب علاقے کے ٹرسٹی اور گونڈا بستی والے بہت ہیں۔ میں نے کہا یہی لوگ ہیں، بلاؤ ادھر آئے۔ ارے میں نے کہا اللہ کے بندو 5,000 روپیہ امام صاحب کو تنخواہ دیتے ہو، خالی نماز پڑھتے ہو ان کے پیچھے؟ کام تمہارا بس اتنا ہی ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، یہ نہ سوچو کہ ان کے بچوں کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہوں گی، ان کی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہوگی۔ ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں، ان کے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں۔ یہ اللہ کے بندو 5,000 روپے میں تو تمہارے دروازے کا کوئی دربان بھی نہیں ملے گا، مولوی حافظ قاری تو چھوڑ دو۔ خوف کھاؤ، اور یہ پیسے جو جمعہ میں تمہیں لوگ دیتے ہیں کیا کرو گے اس کو؟ یہ تو دوسری مسجد میں بھی نہیں لگیں گے، کیا کرو گے؟ قبر میں لے کے جاؤ گے اس کو؟ تنخواہ دو ان لوگوں کو۔ وہ ہمارے علاقے کے تھے تو سن لیا، ان لوگوں نے شاید دوسرے علاقے کے ہوتے تو ہمیں بھی کچھ سناتے۔ او خیر میں تو کہہ کے چلا آیا تو پتہ چلا امام صاحب نے ایک ہفتے کے بعد فون کیا، حضرت 2,000 بڑھ گئی۔ چلو اچھی بات۔ پھر کچھ دن کے بعد 3 سال کے بعد پھر گیا، میں نے کیا ہوا؟ بولے وہی 7,000 ہے بس۔ اچھا چلو جمعہ میں آتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں۔ خیر سمجھایا میں نے جمعہ میں تقریر میں، اور میں نے یہ کہا کہ اس وقت 4 منزلہ و مسجد ہے، میں نے کہا کسی بھی مسجد کے ٹرسٹی موجود ہوں تو اپنے اماموں کے بارے میں غور کریں۔ مہنگائی بہت ہو گئی۔ خیر وہ جب میں صبح اور وہ جمعے کے بعد کھانا کھانے کے لیے آیا اوپر، تو ایک آدمی آستین وغیرہ سمیٹے آیا اور کہا مولانا صاحب آپ کی بات دماغ میں گھس گئی۔ اور بمبئی والے بولتے ہیں اس طرح۔ ہم نے کہا یار یہ کون آدمی، اس سے تو ڈر لگ رہا، آستین سمیٹے آیا۔ بولے حضرت اس علاقے کا دادا ہے تو 10 آدمیوں کو لے کے چلتا ہے، پیٹ پاٹ کے صحیح کرتا ہے سب۔ اب میں نے کہا کیا بھائی صحیح کیا سمجھ میں آ گئے؟ بولے مولانا صاحب بات صحیح کہا آپ نے، اب یہ کمیٹی والے تو بڑھواؤں گا میں ان سے پیسے، لیکن 3,000 روپیہ میں امام صاحب کو اپنی طرف سے، 2,000 مؤذن صاحب کو، 1,000 خادم لوگوں کو، 5 لوگ تھے۔ بولے 8,000 ہر مہینے میں دوں گا، بقیہ کمیٹی والوں کو بھی میں سیدھا کرتا ہوں۔ تو خیر وہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد یا 22 دن کے بعد فون آیا امام صاحب کی، حضرت کمیٹی والوں نے بھی 3,000 بڑھا دیا اور کہا ہے کہ آپ دیکھیے کہیے گا نہیں اتنی کم تنخواہ ہم دیتے، یہ تو بڑا شہرہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا اچھا چلیں خیر، تو اب جا کے 13,000 روپیہ۔ کیا مطلب خالی نماز پڑھیں گے؟ نہیں، ان کی ضرورتوں پہ بھی غور کریں۔ لیکن میں خاص کر میں اپنے مسجدوں کے امام سے عرض کروں گا، میرے بھائیوں صرف اپنے حجرے ہی میں نہ بیٹھے رہو، نکلو لوگوں کو نماز کی طرف لاؤ۔ آپ حجرے سے نکلتے ہی نہیں ہیں، کیا اتنی ذمہ داری آپ کی ہے کہ جو آئیں ان کو نماز پڑھا دو بس؟ نہیں نہیں نہیں، ہمارا مقابل گھر گھر دروازہ ٹھوکتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، اور ہم اپنے حجرے سے نکلنے کے لیے تیار۔ میں تو یہ کہتا ہوں اس زمانے میں امام اپنے مقتدیوں کا فون نمبر رکھیں، جو مقتدی نماز میں نہ آئے اس کو فون کھڑکائیں، جو فجر میں نہ آئے اس کو فون کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، معمولی مصروفیت تھی ان کی، لیکن جب صبح کو نکلتے اپنے گھر سے مسجد نبوی تک جاتے، سب کو جگاتے ہوئے جاتے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، خبردار اب کوئی سونے نہ پائے، مسجد نبوی میں جا کے خود مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے۔ نماز کے بعد ایک مرتبہ دائنے ایسے اور ایک مرتبہ بائیں ایسے دیکھ لیتے، اور جو شخص غیر حاضر رہتا پھر اس کے گھر جاتا۔ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، معمولی مصروفیت ہے، یہاں سے لے کے شام اور ایران تک کے فیصلے کرنا ہے، لیکن مصروفیت کے باوجود نماز خود پڑھاتے مصلی پہ کھڑے ہو کر۔ آج ہم نماز نہیں پڑھاتے اپنے مدرسے میں، ہمیں جانا رہتا ہے، سفر کرنا رہا، ہمارا کوئی شاگرد پڑھاتا ہے، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں، اور جو غیر حاضر رہ رہا ہے پھر جانتے ہیں اس کے گھر جا رہے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ ایک نوجوان نہیں ہے، اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا، اور جب دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب دروازے پہ ہیں تو وہ کانپنے لگی، کہنے لگی حضور صبح صبح آپ ہمارے گھر آ گئے، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا خیریت ہے، آپ کا لڑکا فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں نہیں تھا، کہاں گیا ہو، کیوں نہیں مسجد نبوی میں آیا بتاؤ؟ اس نے کہا گیا نہیں؟ اچھا میں دیکھتی ہوں، سو تو نہیں گیا؟ گئی، اندر دیکھا کمرے میں بیٹا سو رہا تھا۔ بیٹا تم سو رہے ہو، امیر المومنین عمر بن خطاب دروازے پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہاں کی نیند، کہاں کا بستر۔ حضرت صاحب ایسا اٹھے کہ پائجامہ باندھنا تھا مگر ڈر کے مارے باندھے نہیں، ایک ہاتھ سے اپنا پائجامہ ازار پکڑا اور دوڑتے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے سامنے جا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کیوں جناب، نماز فجر میں کہاں تھے آپ؟ مجھے بول ہی نہیں رہے، کہاں تھے بتائیے؟ کہا حضور آنکھ لگ گئی تھی، سو گیا تھا۔ پھر فرمانے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ آنکھ کھلی کیسے کھل گئی؟ اب نہیں کچھ کہہ رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندے، جب اللہ کے منادی نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر کی صدا لگائی فجر میں، تب تمہاری آنکھ نہیں کھلی۔ اور جب تمہاری ماں نے کہہ دیا کہ عمر بن خطاب دروازے پہ کھڑے ہیں تو تمہاری آنکھ ایسی کھل گئی کہ اپنا ازار بھی نہیں باندھے اور دوڑے ہوئے چلے آئے۔ کاش عمر سے کہیں زیادہ اپنے رب سے ڈرتے تو تم مسجد نبوی آ گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داریاں بہت ہیں، اور یہی تو ذمہ داری ادا کرنے پہ اللہ ایسا انعام فرمائے گا آخرت میں کہ میں ایک محدث کی بات سن کر اتنا خوش ہوا، اور ایسی خوشی ہوئی کہ سمجھ میں آیا کہ اللہ انہی پڑھنے پڑھانے کی بنیاد پر انشاءاللہ ہم سب کی مغفرت کرے۔ ایک محدث ہیں یزید بن ہارون، یہ میرے خیال سے امام مالک کے بھی استاد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، امام مالک یا امام احمد بن حنبل کے استاد۔ 80 سال کے ہو گئے تھے، داڑھی سفید، بال سفید، بھوں سفید، 80 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں انہوں نے پڑھائی تھی۔ لوگ انتقال ہو گیا، ان کو دفن کر دیا گیا۔ ان کے ایک شاگرد حضرت سہیل بن عمار نے خواب دیکھا، کہا حضور، خواب میں جب مرنے کے بعد ان کے خواب دیکھا، کہا حضور یہ بتائیے مرنے کے بعد کے حالات کیسے پیش آتے؟ انہوں نے کہا سہیل تم لوگوں نے مجھے دفن کر دیا تو پیش کیا آئے؟ پیش ویسے ہی آئے جیسے میں نے حدیث میں تمہیں پڑھایا تھا کہ آ گئے فرشتے، ہم سے بھی وہی سوال کیا جو عام طور سے مردوں سے کرتے ہیں، من ربک ما دینک ما تقول فی شان ھذا الرجل۔ انہوں نے کہا حضور پھر کیا آپ نے جواب دیا؟ کہا میں کیا جواب دیتا، اپنی سفید داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور فرشتوں سے کہا اب مجھ سے پوچھنے آئے ہو کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ 80 سال کی عمر تک میں نے انہی تینوں سوالوں کا جواب اپنے شاگردوں کو پڑھا۔
رب کا کلام پڑھایا، نبی کی حدیثیں پڑھائی، نبی کی سیرت پڑھائی، دین زندگی بھر پڑھایا، اس پہ عمل کیا، اور مجھ سے پوچھتے ہو تمہارا رب کون ہے، دین کیا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے تو یہی پوری زندگی کیا، میری داڑھی اسی میں سفید ہو گئی، زندگی گزر گئی، اللہ نے اسی جواب پر میری مغفرت فرما دی۔ تو یہ جو ہم اور آپ پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں، یہ معمولی نہ سمجھیں، یہ تنخواہ ہے، آپ کی اجرت نہیں ہے، اجر تو وہ ہے جو رب العالمین نے آخرت میں آپ کے لیے رکھا ہے۔ اس لیے ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنا پیغام دین کا پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ حالات کے پیش نظر ہمیں بہت متحرک رہنے کی ضرورت ہے، بہت فعال رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ مثبت انداز میں اپنے علماء سے عقیدت رکھیے۔ اگر کوئی خامی نظر آئے تو صرف خامی نہ دیکھیے، مثبت انداز میں کاموں کی خوبیوں کے صدقے میں ان کی خامیوں کو نظر انداز کر کے آپ دین پر عمل کریں۔ اگر آپ یہ تلاشنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی ایسا شخص مل جائے جس میں کوئی کمی نہ ہو، جس کی کوئی لغزش نہ ہو، تو یاد رکھیں اب بہت مشکل ہے کہ اس زمانے میں کوئی اس طرح ملے۔ آپ اگر کوئی 80% ٹھیک ملتا ہے، 70% ٹھیک ملتا ہے، 90%، 95% ملتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریے اور اس کی باتوں پہ عمل کیجئے، اس کے قریب رہیے۔ علماء سے قریب جب تک رہیں گے تو معلوم ہے آپ ادھر ادھر نہیں ہوں گے، اپنی مسجدوں سے قریب رہیے، اپنے علماء اور مدارس سے قریب رہیے۔ شیخ سعدی کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، وہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا، میلے میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، تو والد صاحب نے کہا بیٹا یہ انگلی میری پکڑے رہنا، یہ انگلی پکڑے رہنا، ورنہ میلے میں بھیڑ بہت ہوتی ہے، چھوٹ جاؤ گے تو پھر بہت دیر میں ملو گے، پریشان تم بھی بہت ہوگے میں بھی ہوں۔ کہتے ہیں اپنے باپ کی انگلی بڑی مضبوطی سے میں پکڑے تھا اور میلہ دیکھ رہا تھا، چل رہا تھا، اتنی اچھی اچھی چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ اس میں ایسا مہ ہوا کہ انگلی چھوٹ گئی، پتہ نہیں چلا۔ اب والد صاحب کہاں گئے، میں کہاں، بڑی دیر ہو گئی، والد صاحب تلاشنے میں مجھے پریشان ہوئے اور میں تو بچہ تھا، بہت رویا دھویا۔ پھر والد صاحب بہت دیر کے بعد ملے تو میلے سے قریب کنارے لے جا کے مجھے سمجھایا کہ بیٹا سمجھا کچھ، جیسے دنیا کے میلے میں انگلی چھوٹ جاتی ہے بچوں کی تو یہ باپ سے دور ہوتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں، ایسے ہی اگر بزرگوں کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو آخرت کے میلے میں تم الگ ہو جاؤ گے اور بہت پریشان ہو۔ تو بزرگوں سے وابستہ رہنا یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کی دلیل ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ عالم ربانی، پیر طریقت حضرت سید شمس اللہ جان صاحب مدظ اللہ العلی زیدت معالی، اللہ ان کی بلندیوں میں اضافہ فرمائے، ان کی نیکیوں کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی نیک بنائے رب العالمین۔ ان سے وابستہ ہیں، یہ جب طالب علمی کے زمانے میں تھے تب بھی ہم لوگ ان کا احترام کرتے تھے، واقعی یہ ایک طالب علم کی طرح نہیں رہتے، اس وقت بھی انتہائی وضاقتہ، بہت خاموشی اور بہت شرافت کے ساتھ رہتے، اور اب تو ماشاءاللہ ان کی چہرے کی نورانیت آپ دیکھیں۔ اور طالب علمی کے زمانے میں جو نیک ہو تو پھر بعد میں ہو تو بہت نیک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے فیض یاب فرماتا رہے۔ بس میرے خیال سے میں نے بہت دیر کر دی، کتنا ٹائم ہو گیا مولانا صاحب؟ بس بات اب زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، دستار بندی بھی ہوگی، یہ حفظ کے بچے ہیں، حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ ایک چیز عرض کر دوں جاتے جاتے، قرآن مقدس یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں خالی یہ تلاوت کے لیے، اب تلاوت بھی لوگ نہیں کرتے قرآن نہیں کرتے۔ آپ گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی جب کوئی کار کوئی موٹر سائیکل خریدتے ہیں شو روم سے تو ایک بک دیتے ہیں گا، شو روم والے دیتے ہیں نا، اس بک میں لکھا رہتا ہے کہ یہ ڈیزل انجن کی گاڑی ہے یا پیٹرول انجن کی گاڑی ہے۔ ڈیزل انجن کی گاڑی ہو لکھا رہے گا اس میں ڈیزل ڈالیے گا، پیٹرول نہ ڈالیے گا، اگر پیٹرول ڈالیں گے تو انجن سیز ہو جائے گا، نہیں چلے گا۔
اس میں آپ ڈیزل ڈالیے گا۔ پیٹرول کی ہے تو کہیں اس میں لکھا رہے گا اتنی رفتار سے چلائیے گا تو ایوریج صحیح دے گی، پیٹرول ڈالیے گا، ڈیزل ڈال دیں گے، انجن سیز ہو جائے گا، رزلٹ غلط آئے گا۔ میرے بھائیوں، جب دنیا کے کمپنی والے کوئی گاڑی بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب بھی دیتے ہیں اس کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہماری رہنمائی کے لیے اس نے بھی ایک کتاب بھیجا جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اس قرآن میں ہے کہ تمہیں اپنے اس جسم میں ڈالنا کیا ہوگا۔ اگر حرام رزق ڈالو گے تو تمہارا جسم غلط رزلٹ دے گا، تمہاری نگاہیں بھی بہکیں گی، تمہارے قدم بھی پھسلیں گے، تمہارے ہاتھ بھی غلط اٹھیں گے، تمہاری سوچ غلط ہو جائے گی۔ اور اگر اس جسم میں تم حلال رزق ڈالو گے تو تمہاری نگاہیں بھی صحیح کام کریں گی، تمہارا دل و دماغ بھی صحیح کام کرے گا، تمہارے قدم بھی پھسلنے سے بچیں گے۔ یہ قرآن جو ان کے سینے میں ہے یہ حقیقت میں ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن میں ہے کیا۔ پڑھنا تو دور کی بات، سمجھنا تو آج تو لوگ پڑھ بھی نہیں پاتے تلفظ کے ساتھ۔ اگر کسی سے کہا جائے سورہ فاتحہ صحیح پڑھ دو تو سورہ فاتحہ وہ نہیں پڑھ پاتے۔ صحیح کیا مطلب؟ 1400 سال سے زیادہ ہو گیا قرآن کو نازل ہوئے، لیکن ابھی بھی ہمارے بعض احباب کہتے ہیں مولانا صاحب ہندی میں قرآن ہو تو ہمیں دیجئے تو ہم پڑھیں۔ کب پڑھیں گے آپ قرآن؟ کس کے لیے نازل ہوا قرآن مجھے بتاؤ۔ آپ یہ کہہ کے چھٹی لے لیتے ہو مولانا صاحب یہ عربی میں ہے، ہم کیسے سمجھیں گے، ہماری زبان نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کا بیٹا انگلینڈ چلا جائے، امریکہ چلا جائے اور وہاں سے انگریزی میں خط آپ کو لکھے تو کیا آپ یہ کہہ کے اس کے خط کو طاق پہ رکھ دیں گے کہ یہ تو انگریزی میں ہے، میں انگریزی نہیں جانتا ہوں؟ کیا آپ اس کو طاق پہ رکھ دیں گے؟ نہیں نہیں، آپ کے بیٹے کا خط ہے، آپ کے نور نظر کا خط ہے، آپ کے لخت جگر کا خط ہے، آپ نہیں انگریزی جانتے ہیں تو اپنے محلے کے کسی ماسٹر کے پاس جائیں گے جو انگریزی جانتا ہوگا، ماسٹر صاحب اس کو پڑھیے، بتائیے انگلینڈ سے میرے بیٹے نے خط لکھا ہے، کیا لکھا ہے، وہاں کے حالات کیا لکھے ہیں، مطالبہ کیا ہم سے کیا ہے، ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، جلدی سے پڑھیں اور پڑھ کے ہمیں اس کا مضمون بتائیں۔ جب تک ماں باپ اپنے بیٹے کا خط پڑھوا کے سمجھ نہیں لیں گے ان کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ کیا آپ مجھے بتاؤ ایک مومن کو بیٹے سے کہیں زیادہ اللہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہے، تو اگر اپنے رب سے ہے تو اس کے کلام سے بھی تو محبت ہونی چاہیے کہ یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا، ہم دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، کیا مطالبہ کیا ہے، کیا ہمیں حکم دیا ہے، کس سے بچنا ہے، کس کو کرنا ہے، کیا مسائل ہیں، اگلی امتوں کے کیا حالات لکھے ہیں اس میں، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں۔ لیکن افسوس ہم قرآن کے مضمون سے بالکل غافل ہیں، نہ ہم کسی سے سمجھنا چاہتے ہیں، نہ کسی امام کے پاس جانا چاہتے ہیں، نہ کسی عالم کے پاس جانا چاہتے کہ کم سے کم سورہ فاتحہ کا کیا مقصد ہے، پڑھ کے اسے ہمیں سنائیے، اس سے کیا مسائل ثابت ہوتے ہیں، اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ نے تو یہ فرمایا سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ کیا ہے سورہ فاتحہ میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ کیا اسی لیے قرآن نازل ہوا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ ہمارے بچے غریب گھرانوں کے بچے قرآن یاد کر کے حفظ کر لیتے ہیں، ورنہ تراویح کے لیے کوئی حافظ بھی ہمیں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ میں ان کے بچوں کو مبارکباد کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کے لیے منتخب کیا۔ دنیا میں بے شمار علوم تھے لیکن انہوں نے قرآن کے حفظ کے لیے ان کو منتخب کیا، یہ حافظ قرآن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن محفوظ فرما دے اور قیامت تک اس قرآن کو ان کے لیے نور بنا دے۔ یہ قرآن روشنی ہے، پل صراط پہ جب جائیں گے تو جیسے ٹارچ سے روشنی پیدا ہوتی ہے، حافظ قرآن کے لیے پل صراط پہ نور بنیں گے قرآن، یہ قبر میں روشنی کا سامان فراہم کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن کی عزت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن اپنے ہاتھ میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور لے لو، ایک رکوع صحیح، 2 رکوع صحیح، ایک صفحہ صحیح، ایک چھوٹی سورت ہی صحیح قرآن کی پڑھ کر قرآن کو چوم لو، قرآن کو آنکھوں سے لگا لو
اور قرآن کی تلاوت کر لو، یہ آپ کے لیے سعادت مندی کا ذریعہ ہے۔ جن اساتذہ نے پڑھایا میں ان کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ان کے ماں باپ سے کہتا ہوں جنہوں نے پڑھایا، اپنے بچوں کو داخلہ کروایا ہے، کہ آج انعام کہاں گئے مبارک صاحب پڑھیں گے نعت شریف تو آپ ان کو انعام دیجئے گا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج سب سے بڑا انعام ان بچوں کے اساتذہ کو دینا چاہیے۔ پورنیہ ضلع میں گیا تو ایسے بچوں کی دستار ہو گئی، اس کے بعد ایک شاعر صاحب آئے، انہوں نے کلام پڑھا اور روپے کی بارش کر دی لوگوں نے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، پھر میرا اعلان کیا لوگوں نے، میں نے کہا یار میں سمجھتا تھا تم لوگ ہوشیار آدمی ہو، بہت گنوار لوگ ہو تم لوگ، یہ بتاؤ آج انعام کس کو ملنا چاہیے؟ جن بچوں کو ان کے اساتذہ نے پڑھا کے حافظ بنایا ہے، انعام آج ان کو ملنا چاہیے۔ بولیے ان کا احسان ہے نا کہ ان کو پڑھایا ہے، تو ان کو تلاش کے، ان کو کہاں ہے حافظ صاحب؟ وہ حافظ صاحب بیچارے پیچھے بیٹھے تھے، ارے میں نے کہا یہاں سامنے بیٹھیا، میں نے کہا خبردار اب انعام جو بھی دینا ہوگا حافظ صاحب کو، اور کوئی بغیر انعام دیے جائے گا بھی نہیں۔ 10 ہی روپیہ صحیح لے کے آپ حافظ صاحب سے مصافحہ کرو، سلام کرو، تاکہ معلوم ہو کہ آپ اپنے بچے کے احسان کو، اپنے استاذ کے احسان کو سمجھ رہے ہو کہ ہمارے بچے کو پڑھایا انہوں نے۔ او خیر اللہ کا شکر، لوگوں نے صاحب روپے کی بارش کر دی حافظ صاحب کے لیے، اور بہت اکٹھا۔ میں نے کہا اس کو رومال میں باندھ دو اور حافظ صاحب اس کو لے جائیے، کہیں گنوائیے گا نہیں، کمرے میں اپنے گنیے گا نہیں، تو لوگ اس میں سے کمیشن لے لیں گے آپ سے۔ اور میں پھر تقریر کر کے گیا تو کہنے لگے حضرت آج تقریر بہت اچھی کر دی آپ نے۔ میں نے کہا بھائی آپ تو موافق کر دیا۔ تو میری گزارش ہے، کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم آپ کے نظر و نیاز کا محتاج نہیں ہے الحمدللہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کا احسان ہمارے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر ہے، اس کا احسان ہمیں سمجھنا چاہیے، کم سے کم اس سے سلام کر کے اس کا شکریہ تو ادا کر دو کہ حافظ صاحب آپ نے ہمارے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ معمولی محنت نہیں ہوتی ہے حافظ بنانے میں، آپ تو داخلہ کرا کے گھر چلے جاتے ہیں، بیٹھ کے رات میں ٹی وی دیکھتے ہیں، لیکن رات میں مغرب بعد، عشاء بعد، فجر سے پہلے، فجر کے بعد 4 نشستیں تو یہ حافظ قرآن اسی مدرسے میں بیٹھا کے پڑھاتے ہیں انہیں، اور پھر درسگاہ میں الگ پڑھاتے ہیں، تب کہیں جا کے لڑکے 3 سال میں، 2.5 سال میں، 2 سال میں حافظ قرآن بنتے ہیں۔ بولیے اب بچہ آپ کا ہے، فکر آپ کے استاذ کو ہوتی ہے، وہ حافظ قرآن بنا۔ یہ مولانا لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم اشرفیہ میں حضرت سے پڑھے ہیں، استاذ ہیں ہمارے، یہ ہیں وہ ہیں۔ یہ جب پڑھتے تھے تو ایسے ہی تھوڑی یہ اتنے علامہ تھے، ان کو بھی بڑا دیکھنا پڑتا تھا، کبھی کبھی کان بھی گرم کرنا پڑتا جی۔ ہاں بھائی ہوتا یہ تھا، ٹھنڈیوں کی کڑاکے کی رات میں 2 بجے جا کے کمرہ کھلوا کے، ہم لوگوں کے پاس CID رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں حضرت 22 نمبر کمرے میں ایک فلاں لڑکا ہے، رات میں 2 بجے 3 بجے تک موبائل دیکھتا ہے لحاف کے اندر۔ پھر وہ لسٹ لے کے رات میں 2 بجے پہنچتے ہیں، اس کا لحاف اٹھاتے ہیں، یہ کر کیا رہا ہے؟ پھر وہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت صاحب رات میں تو موبائل دیکھتے ہیں۔ مجھے بتائیں بچہ آپ کا ہے، فکر بچے کے استاذ کو۔ اتنی محنتوں کے بعد تب کہیں کوئی عالم بنتا ہے، کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، تو اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے اساتذہ کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، کچھ نہ دیں وہ آپ کے محتاج نہیں، لیکن کم سے کم شکر ادا کر دیں کہ آپ نے ہمارے بیٹے کو عالم دین بنا دیا۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹے امین یا مامون کو بھیجا کہاں؟ امام کسائی کے وہاں، کہ حضور اس کو پڑھائیے گا اور ادب بھی سکھائیے گا۔ ایک دن سوچا چلو دیکھیں کیا کر رہے ہیں، کچھ حضرت پڑھا رہے ہیں کہ نہیں۔ آئے، مغرب کا وقت تھا، ہارون رشید آئے تو دیکھا کہ ان کا بیٹا اپنے استاذ کو وضو کرا رہا ہے اور ان کے پیر پہ پانی ڈال رہا۔ ہمارا بیٹا اگر پیر پہ پانی ڈالے استاذ کے تو ہم خوش ہو جائیں گے، چلو بہت اچھا ادب سیکھا۔ ہارون رشید نے پیچھے سے ایک تھپڑ لگایا اپنے بیٹے کو، اور جب سر گھما کے دیکھا تو باپ
فرمانے لگے نادان، اللہ نے دو ہاتھ تمہیں کس لیے دیے ہیں؟ صرف استاذ کے پیر پہ پانی ڈالتا ہے، ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے ان کا پیر دھل، تب بھی تمہارے استاذ کا حق نہیں ادا ہوگا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو ادب بھی سکھائیں۔ یہ مدرسے میں جتنے اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کا ادب کریں، ان کا لحاظ کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، انشاءاللہ علم کا فیضان عام ہوگا۔ یہ بچے اگر اپنے اساتذہ کی عزت کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے، آخرت میں بھی۔ جنہوں نے ادب کیا، احترام کیا، اللہ نے ان کو دنیا آخرت میں ہر جگہ نوازا۔ بس یہ چند باتیں فی الحال میرے ذہن میں جو آئیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ گزارش یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی دلجوئی کے ساتھ رہیں، آپس کی جو دوریاں معمولی چیزوں کی بنیاد پہ ہوتی ہیں اسے ختم کر کے مذہب اہل سنت، مذہب حق، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں لگ جائیں اور اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھیں۔ انشاءاللہ یہ فریضہ اگر ہم نے ادا کیا تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو حق ہے، جو ثواب ہے، جو صحیح ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں جو کچھ بھی غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔